السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج جن بدری صحابہ کا میں ذکر کروں گا ان میں پہلا نام حضرت عبداللہ بن الربیع انصاری کا ہے. حضرت عبداللہ بن الربیع کا تعلق خزرج قبیلے کی شاخ بنو ابجر سے تھا اور آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت عمر تھا. آپ بیعت عقبہ ثانیہ میں شامل تھے اور آپ کو غزوہ بدر اور احد اور جنگ موطا میں شامل ہونے کی سعادت نصیب ہوئی. جنگ موطا میں آپ نے شہادت کا رتبہ پایا. دوسرے صحابی ہیں حضرت عطیہ بن نویرہ. یہ غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے اور ان کے متعلق بس اتنی ہی معلومات ہیں کہ آپ شامل ہوئے غزوہ بدر میں. پھر حضرت سہل بن قیس ہیں. ان کی والدہ کا نام نائلہ بنت سلامہ تھا اور مشہور شاعر حضرت کعب بن مالک کے آپ چچا زاد بھائی تھے. سہل نے غزوہ بدر اور احد میں شرکت کی اور غزوہ احد میں جام شہادت نوش کیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال شہدائے احد کی قبروں کی زیارت کے لیے تشریف لے جاتے. جب آپ اس گھاٹی میں داخل ہوتے تو بلند آواز سے فرماتے السلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. سورہ رات کی آیت ہے, وہاں السلام علیکم بجائے سلام علیکم سے شروع ہوتی ہے کہ سلام ہو تم پر بسبب اس کے جو تم نے صبر کیا. السلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. بس کیا ہی اچھا ہے گھر کا انجام, اس گھر کا انجام. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر, حضرت عمر اور حضرت عثمان نے بھی اسی روایت کو جاری رکھا. پھر حضرت معاویہ بھی جب حج یا عمرہ کے لیے آتے تو شہدائے احد کی قبروں کی زیارت کے لیے جاتے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ لیتا انی وزرت مع اصحاب الجبل, کہ کاش میں ان پہاڑ والوں کے ساتھ ہو جاتا, یعنی مجھے بھی اس دن شہادت کرتا ہوتی. اسی طرح جب حضرت سعد بن ابی وقاص غابہ جو کہ مدینہ کے شمال مغرب میں واقع گاؤں ہے اپنی جائیدادوں پر جاتے
تو شہدائے احد کی قبروں کی زیارت کرتے، 3 مرتبہ انہیں سلام کہتے، پھر اپنے ساتھیوں کی طرف مڑتے اور انہیں کہتے کہ کیا تم ان لوگوں پر سلامتی نہیں بھیجو گے جو تمہارے سلام کا جواب دیں گے؟ جو بھی انہیں سلام کہے گا یہ قیامت کے دن اس کے سلام کا جواب دیں گے۔ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مصعب بن عمیر کی قبر کے پاس سے گزرے تو وہاں رک کر دعا کی اور اس آیت کی تلاوت فرمائی کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا، کہ مومنوں میں ایسے مرد ہیں جنہوں نے جس بات پر اللہ سے عہد کیا اسے سچا کر دکھایا۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، بس ان میں سے وہ بھی ہیں جس نے اپنی منت کو پورا کر دیا، اور ان میں سے وہ بھی ہیں جو بھی انتظار کر رہے ہیں، اور انہوں نے ہرگز اپنے طرز عمل میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک شہید ہوں گے، تم ان کے پاس آیا کرو، ان کی زیارت کیا کرو اور ان پر سلامتی بھیجا کرو۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ قیامت کے دن تک جو بھی ان پر سلامتی بھیجے گا یہ اس کا جواب دیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یہاں آتے، ان کے لیے دعا کرتے اور سلامتی بھیجا کرتے۔ حضرت سہل بن قیس کی بہنیں حضرت سختہ اور حضرت عمرہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور آپ کی بیعت سے فیضیاب ہوئیں۔ پھر اگلے صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن حمیر الاشعری، ان کا تعلق بنو دہمان سے ہے جو کہ انصار کے حلیف تھے۔ آپ نے غزوہ بدر میں اپنے بھائی حضرت خارجہ کے ہمراہ شرکت کی اور آپ غزوہ احد میں بھی شامل ہوئے۔ ان کی زوجہ کا نام حضرت ام ثابت بنت حارثہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔ حضرت عبداللہ بن حمیر ان چند اصحاب میں سے تھے جو غزوہ احد میں حضرت عبداللہ بن جبیر کے ساتھ درے پر ڈٹے رہے۔ جب باقی صحابہ فتح کا نظارہ دیکھنے کے بعد مسلمانوں کی باقی جماعت سے ملنے کے لیے نیچے جانے لگے تو حضرت عبداللہ بن حمیر انہیں نصیحت کرنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ آپ نے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی اور پھر اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی نصیحت کی، لیکن انہوں نے آپ کی بات نہ مانی اور چلے گئے، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن جبیر کے ساتھ درے پر 10 سے زیادہ صحابہ نہ بچے۔ اتنے میں خالد بن ولید اور اکرمہ بن ابو جہل نے درہ خالی دیکھ کر جو اصحاب وہاں باقی رہ گئے تھے ان پر حملہ کر دیا۔ اس قلیل جماعت نے ان پر تیر برسائے یہاں تک کہ ان تک پہنچ گئے اور آن کی آن میں ان کو شہید کر دیا، ان سب کو۔ اس کی مزید تفصیل مرزا بشیر احمد صاحب نے خاتم النبیین میں لکھی ہے، واقعہ کی احد کے، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی مدد پر بھروسہ کرتے ہوئے آگے بڑھے اور احد کے دامن میں ڈیرا ڈال دیا، ایسے طریق پر کہ احد کی پہاڑی مسلمانوں کے پیچھے کی طرف آ گئی اور مدینہ گویا سامنے رہا، اور اس طرح آپ نے لشکر کا عقب محفوظ کر لیا۔ عقب کی پہاڑی میں ایک درہ تھا جہاں سے حملہ ہو سکتا تھا، اس کی حفاظت کا آپ نے یہ انتظام فرمایا کہ عبداللہ بن جبیر کی سرداری میں 50 تیر انداز صحابی وہاں متعین فرما دیے اور ان کو تاکید فرمائی کہ خواہ کچھ ہو جاوے وہ اس جگہ کو نہ چھوڑیں اور دشمن پر تیر برساتے جائیں۔ آپ کو اس درے کی حفاظت کا اس قدر خیال تھا کہ آپ نے عبداللہ بن جبیر سے تکرار فرمایا
یعنی بار بار فرمایا کہ دیکھو یہ درہ کسی صورت میں خالی نہ رہے، حتیٰ کہ اگر تم دیکھو کہ ہمیں فتح ہو گئی ہے اور دشمن پسپا ہو کر بھاگ نکلا ہے تو پھر بھی تم اس جگہ کو نہ چھوڑنا، اور اگر تم دیکھو کہ مسلمانوں کو شکست ہو گئی ہے اور دشمن ہم پر غالب آ گیا ہے تو پھر بھی تم اس جگہ سے نہ ہٹنا۔ حتیٰ کہ ایک روایت میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ اگر تم دیکھو کہ پرندے ہمارا گوشت نوچ رہے ہیں تو پھر بھی تم یہاں سے نہ ہٹنا حتیٰ کہ تمہیں یہاں سے ہٹانے کا حکم جاوے، یعنی آپ کی طرف سے حکم جائے۔ اسی طرح اپنے عقب کو پوری طرح مضبوط کر کے آپ نے لشکر اسلامی کی صف بندی کی اور مختلف دستوں کی جدا جدا امیر مقرر فرمائے۔ جب عبداللہ بن جبیر کے ساتھیوں نے دیکھا کہ اب تو فتح ہو چکی تھے تو انہوں نے اپنے امیر عبداللہ سے کہا کہ اب تو فتح ہو چکی ہے اور مسلمان غنیمت کا مال جمع کر رہے ہیں، آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم بھی لشکر کے ساتھ جا کر شامل ہو جائیں۔ عبداللہ نے انہیں روکا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکیدی ہدایت یاد دلائی، مگر وہ فتح کی خوشی میں غافل ہو رہے تھے، اس لیے وہ باز نہ آئے اور یہ کہتے ہوئے نیچے اتر گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف یہ مطلب تھا کہ جب تک پورا اطمینان نہ ہو لے درہ خالی نہ چھوڑا جائے، اور اب چونکہ فتح ہو چکی ہے اس لیے جانے میں کوئی حرج نہیں۔ اور سوائے عبداللہ بن جبیر اور ان کے 5-7 ساتھیوں کے درے کی حفاظت کے لیے کوئی نہ رہا۔ خالد بن ولید کی تیز آنکھ نے دور سے درے کی طرف دیکھا تو میدان صاف پایا، جس پر اس نے اپنے سواروں کو جلدی جلدی جمع کر کے فوراً درے کا رخ کیا، اور اس کے پیچھے پیچھے اکرمہ بن ابو جہل بھی رہے، صحیح دستے کے ساتھ لے کر تیزی سے کے ساتھ وہاں پہنچا، اور یہ دونوں دستے عبداللہ بن جبیر اور ان کے چند ساتھیوں کو ایک آن میں شہید کر کے اسلامی لشکر کے عقب پہ اچانک حملہ آور ہو گئے۔ اگلا ذکر ہے حضرت عبید بن اوس انصاری کا، بلدیت اوس بن مالک۔ حضرت عبید بن اوس نے غزوہ بدر میں شرکت کی، اور آپ نے غزوہ بدر میں حضرت عقیل بن ابو طالب کو قیدی بنایا۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ آپ نے حضرت عباس اور حضرت نوفل کو بھی قیدی بنایا۔ جب آپ ان تینوں کو رسی سے باندھے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ لقد آنک علیہم ملک کریم، یقیناً اس معاملے میں ایک معزز فرشتے نے تمہاری مدد کی ہے۔ اسی بنا پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مقرن کا لقب عطا فرمایا، یعنی زنجیر میں جکڑنے والا۔ ایک اور روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت عباس کو غزوہ بدر میں قیدی بنانے والے حضرت ابو الجسر کعب بن عمر تھے۔ حضرت عبید بن اوس نے حضرت امیمہ بن النعمان سے شادی کی۔ حضرت امیمہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور آپ کی بیعت سے فیض یاب ہوئیں۔ ذکر ہے حضرت عبداللہ بن جبیر کا، جن کا پہلے ذکر آ چکا ہے ایک اور صحابی کے ذکر میں۔ وہ بھی تھے اپنے گروپ کے لیڈر اور عبداللہ بن جبیر کے نائب کی حیثیت سے۔ آپ 69 انصار میں سے تھے جو بیعت عقبہ ثانیہ میں شامل ہوئے، اور آپ غزوہ بدر اور احد میں شریک ہوئے، اور غزوہ احد میں آپ کو شہادت نصیب ہوئی۔ حضرت ابو العاص جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب کے شوہر تھے، جنگ بدر میں مشرکین کی طرف سے شامل ہوئے تھے، اور حضرت عبداللہ بن جبیر نے انہیں قید کیا تھا۔ یہ تفصیل اس کی بیان کرتے ہوئے سید خاتم النبیین میں حضرت بشیر احمد لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص بھی اسیران بدر میں سے تھے۔ ان کے فدیہ میں ان کی زوجہ یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی زینب نے، جو ابھی تک مکے میں تھیں، کچھ چیزیں بھیجیں۔ ان میں سے ان کا ایک ہار بھی تھا
یہ ہار وہ تھا جو حضرت ختیجہ نے جہیز میں اپنی لڑکی زینب کو دیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہار کو دیکھا تو مرحومہ ختیجہ کی یاد دل میں تازہ ہو گئی اور آپ چشمے پرآب ہو گئے اور صحابہ سے فرمایا اگر تم پسند کرو تو زینب کا مال اسے واپس کر دو۔ صحابہ کو اشارہ کی دیر تھی، زینب کا مال فوراً واپس کر دیا گیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نقد فدیہ کے قائم مقام ابو العاص کے ساتھ یہ شرط مقرر کی کہ وہ مکے میں جا کر زینب کو مدینہ بھجوا دیں گے، اور اس طرح ایک مومن روح دار کفر سے نجات پا گئی۔ اور کچھ عرصے بعد ابو العاص بھی مسلمان ہو کر مدینہ میں ہجرت کر آئے اور اس طرح خاوند بیوی پھر اکٹھے ہو گئے۔ غزوہ احد میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو عبداللہ بن جبیر کو ان 50 تیر اندازوں کے دستے کا سالار مقرر فرمایا جسے آپ نے مسلمانوں کے حق میں واقع درے کی حفاظت کے لیے مقرر فرمایا تھا۔ باقی تفصیل تو عبداللہ بن حمیر کے واقعے میں بیان ہو گئی ہے، اور کچھ مزید یہ ہے جو شیرین صاحب نے لکھی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی مدد پر بھروسہ کرتے ہوئے آگے بڑھے اور احد کے دامن میں ڈیرا ڈال دیا، ایسے طریق پر کہ احد کی پہاڑی مسلمانوں کے پیچھے کی طرف آ گئی اور مدینہ گویا سامنے رہا، اور اس طرح آپ نے لشکر کا عقب محفوظ کر لیا۔ آپ نے یہ انتظام فرمایا کہ عبداللہ بن جبیر کی سرداری میں 50 تیر انداز صحابی وہاں متعین فرما دیے اور ان کو تاکید فرمائی کہ خواہ کچھ ہو جاوے وہ اس جگہ کو نہ چھوڑیں اور دشمن پر تیر برساتے جائیں۔ جیسا کہ پہلے بھی ذکر آ چکا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کی حفاظت کا اس قدر خیال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جبیر سے یہ تکرار سے فرمایا کہ دیکھو یہ درہ کسی صورت میں خالی نہ رہے، اور اگر فتح بھی ہو جائے، دشمن پر پسپا ہو کے دوڑ جائے، تب بھی تم نے جگہ نہیں چھوڑنی، اور مسلمانوں کو اگر شکست ہو جائے اور ہم دشمن پہ غالب آ جائیں تب بھی تم نے نہیں چھوڑنی۔ حضرت براء بن عازب بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کے دن پیادہ فوج پر حضرت عبداللہ بن جبیر کو مقرر فرمایا، اور یہ 50 آدمی تھے، اور ان سے فرمایا کہ اپنی اس جگہ سے نہ ہٹنا، خواہ دیکھو کہ پرندے ہم پر جھپٹ رہے ہیں، اپنی جگہ پر رہنا تا وقت ہے کہ میں تمہیں نہ بلا بھیجوں، اور اگر تم ہمیں اس حالت میں بھی دیکھو کہ لوگوں کو ہم نے شکست دے دی ہے اور انہیں ہم نے رون ڈالا ہے، تب بھی یہاں سے نہ سرکنا جب تک کہ میں تمہیں نہ کہلا بھیجوں۔ چنانچہ مسلمانوں نے ان کو شکست دے کر بھگا دیا۔ حضرت براء کہتے تھے کہ بخدا میں نے مشرک عورتوں کو دیکھا کہ وہ بھاگ رہی تھیں اور وہ اپنے کپڑے اٹھائے ہوئے تھیں۔ اس زمانے میں فوجوں کے ساتھ عورتیں بھی جایا کرتی تھیں ان کو جذبات ابھارنے کے لیے، ان کی پازیبیں اور پنڈلیاں ننگی ہو رہی تھیں۔ حضرت عبداللہ بن جبیر کے ساتھیوں نے یہ دیکھ کر کہا کہ لوگوں چلو غنیمت حاصل کریں، تمہارے ساتھی غالب ہو گئے، تم کیا انتظار کر رہے ہو؟ حضرت عبداللہ بن جبیر نے کہا کیا تم وہ بات بھول گئے ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم پر سے فرمائی تھی؟ انہوں نے کہا تھا کہ بخدا ضرور ہم بھی لوگوں کے پاس، انہوں نے کہا یعنی ان لوگوں نے جو جگہ چھوڑنا چاہتے تھے، انہوں نے کہا کہ بخدا ضرور ہم بھی ان لوگوں کے پاس پہنچیں گے اور غنیمت کا مال لیں گے، یہ غنیمت کا مال وہاں لے رہے ہیں باقی تو ہم بھی جائیں۔ جب وہ وہاں پہنچے تو ان کے منہ پھیر دیے گئے اور شکست کھا کر بھاگتے ہوئے لوٹے، یعنی پھر دشمن نے حملہ کیا اور یہ فتح جو ہے الٹی پڑ گئی۔ یہی وہ واقعہ یہ لکھتے ہیں حضرت براء کہ یہی وہ واقعہ ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جبکہ رسول تمہاری طرف سے پچھلی جماعت میں کھڑا تمہیں بلا رہا تھا، آل عمران کی آیت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 12 آدمیوں کے سوا اور کوئی نہ رہا،
اور کافروں نے ہم میں سے 70 آدمی شہید کیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے جنگ بدر میں مشرکوں کے 140 آدمیوں کو نقصان پہنچایا تھا، 70 قیدی اور 70 مقتول۔ ابو سفیان نے 3 بار پکار کر کہا، یہ سارا واقعہ بیان ہو رہا ہے جنگ احد کا ہی، کہ کیا ان لوگوں میں محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اسے جواب دینے سے روک دیا۔ جب دیکھی جو ان کی شکست تھی کافروں کی، فتح میں بدل گئی، اور انہوں نے دوبارہ حملہ کر کے درجے سے مسلمانوں کو زیر کر لیا، تب اس نے کہا کہ کیا تم میں محمد ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اسے جواب دینے سے روک دیا۔ پھر اس نے 3 بار پکار کر پوچھا، کیا لوگوں میں ابو قحافہ کا بیٹا ہے، یعنی حضرت ابو بکر ہیں؟ پھر 3 بار پوچھا، کیا ان لوگوں میں ابن خطاب ہے، یعنی حضرت عمر کے بارے میں پوچھا۔ پھر وہ اپنے ساتھیوں کی طرف لوٹ گیا، اور آن صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دفعہ پوچھنے پر یہی فرمایا تھا کہ جواب نہیں دینا۔ پھر کہتے ہیں کہ وہ اپنے ساتھیوں کی طرف لوٹ گیا اور کہنے لگا، یہ جو تھے وہ تو مارے گئے، یہ 3 لیڈر ہو سکتے تھے ان کے، یہ تینوں مارے گئے۔ یہ سن کر حضرت عمر اپنے آپ کو قابو میں نہ رکھ سکے اور بولے، اے اللہ کے دشمن، بخدا تم نے جھوٹ کہا ہے، جن کا تو نے نام لیا وہ سب زندہ ہیں، جو بات ناگوار ہے اس میں سے ابھی تیرے لیے بہت کچھ باقی ہے۔ ابو سفیان بولا، یہ مارکا بدر کے مارکے کا بدلہ ہے، اور لڑائی تو ڈول کی طرح ہے، کبھی اس کی فتح اور کبھی اس کی فتح۔ تم ان لوگوں میں سے کچھ ایسے مردے پاؤ گے جن کے ناک کاٹے گئے ہیں، یعنی مسلح کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اس کا حکم نہیں دیا، اور میں نے اسے برا بھی نہیں سمجھا۔ پھر اس کے بعد وہ یہ رجزیہ فکرہ پڑھنے لگا، اولو حبل اولو حبل، حبل کی جے حبل کی جے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اسے جواب نہیں دو گے؟ اب صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ ہم کیا کہیں؟ آپ نے فرمایا، تم کہو، اللہ اعلیٰ واجل، اللہ ہی سب سے بلند اور بڑی شان والا ہے۔ پھر ابو سفیان نے کہا، عزا نامی بت ہمارا ہے اور تمہارا کوئی عزا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا کہ کیا تم اسے جواب نہیں دو گے؟ حضرت براء بن عازب کہتے ہیں کہ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ ہم کیا کہیں؟ آپ نے فرمایا، کہو، اللہ مولانا ولا مولا لکم، کہ اللہ ہمارا مددگار ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے اس واقعے پر کافی تفصیلی بحث کی ہے، روشنی ڈالی ہے غزوہ احد پر۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ صحابہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد تھے اور جو کفار کے ریلے کی وجہ سے پیچھے دھکیل دیے گئے تھے، کفار کے پیچھے ہٹتے ہی وہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے، اور آپ کے جسم مبارک کو انہوں نے اٹھایا، اور ایک صحابی عبیدہ بن الجراح نے اپنے دانتوں سے آپ کے سر میں گھسی ہوئی کیل کو زور سے نکالا، جس سے ان کے 2 دانت ٹوٹ گئے۔ تھوڑی دیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آ گیا، اور صحابہ نے چاروں طرف سے میدان میں آدمی دوڑا دیے کہ مسلمان پھر اکٹھے ہو جائیں۔ بھاگا ہوا لشکر پھر جمع ہونا شروع ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں لے کر پہاڑ کے دامن میں چلے گئے۔ جب دامن کوہ میں بچا کھچا لشکر کھڑا تھا تو ابو سفیان نے بڑے زور سے آواز دی اور کہا، ہم نے محمد کو مار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کی بات کا جواب نہ دیا، تا ایسا نہ ہو کہ دشمن حقیقت حال سے واقف ہو کر حملہ کر دے پھر، کیونکہ مسلمان ابھی کمزور حالت میں تھے، اور زخمی مسلمان پھر دوبارہ دشمن کے حملے کا شکار ہو جائیں۔ جب اسلامی لشکر سے اس بات کا کوئی جواب نہ ملا تو ابو سفیان کو یقین ہو گیا کہ اس کا خیال درست ہے، اور اس نے بڑے زور سے آواز دے کر کہا، ہم نے ابو بکر کو بھی مار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو بھی حکم فرمایا کہ کوئی جواب نہ دیں۔ پھر ابو سفیان نے آواز دی، ہم نے عمر کو بھی مار دیا۔ تب عمر جو بہت جوشیلے تھے، انہوں نے اس کے جواب میں یہ کہنا چاہا کہ ہم لوگ خدا کے فضل سے زندہ ہیں اور تمہارے مقابلے کے لیے تیار ہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ مسلمانوں کو تکلیف میں مت ڈالو اور خاموش رہو۔
اب کفار کو یقین ہو گیا کہ اسلام کے بانی کو بھی اور اس کے دائیں بائیں بازو کو بھی ہم نے مار دیا. اس پر ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں نے خوشی سے نعرہ لگایا یا اولو حبل کہ ہمارے معزز بت حبل کی شان بلند ہو کہ اس نے آج اسلام کا خاتمہ کر دیا ہے. وہی رسول کریم مسلموں فرماتے ہیں کہ وہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی موت کے اعلان پر، ابو بکر کی موت کے اعلان پر اور عمر کی موت کے اعلان پر خاموشی کی نصیحت فرما رہے تھے تا ایسا نہ ہو کہ زخمی مسلمانوں پر پھر کفار کا لشکر لوٹ کر حملہ کر دے اور مٹھی بھر مسلمان ان کے ہاتھوں شہید ہو جائیں. لیکن اب جب کہ خدائے واحد کی عزت کا سوال پیدا ہوا اور شرک کا نعرہ میدان میں مارا گیا تو آپ کی روح بےتاب ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت جوش سے صحابہ کو دیکھ کر فرمایا کہ تم لوگ جواب کیوں نہیں دیتے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم کیا کہیں؟ فرمایا کہ کہو اللہ اعلیٰ واجل، اللہ اعلیٰ واجل. تم جھوٹ بولتے ہو، حبل کی شان بلند ہوئی ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہی معزز ہے اور اس کی شان ہی بالا ہے. اور اس طرح آپ نے اپنے زندہ ہونے کی خبر دشمنوں تک پہنچا دی. اس فرماتے ہیں کہ اس دلیرانہ اور بہادرانہ جواب کا اثر کفار کے لشکر پر اتنا گہرا پڑا کہ باوجود اس کے کہ ان کی امیدیں اس جواب سے خاک میں مل گئیں اور باوجود اس کے کہ ان کے سامنے مٹھی بھر زخمی مسلمان کھڑے ہوئے تھے جن پر حملہ کر کے ان کو مار دینا مادی قوانین کے لحاظ سے بالکل ممکن تھا، وہ دوبارہ حملہ کرنے کی ضرورت نہیں کر سکے. لیکن اس نعرے کو سن کے، یہ جوش دیکھ کر اور جس قدر فتح ان کو نصیب ہوئی تھی اسی کی خوشیاں مناتے ہوئے مکے کو واپس چلے گئے. مسلم مزید فرماتے ہیں ایک آیت کی تشریح میں کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ وَيُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. یعنی جو لوگ اس رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں ان کو خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی آفت نہ پہنچ جائے یا وہ کسی دردناک عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں. چنانچہ دیکھ لو، آپ فرماتے ہیں دیکھ لو کہ جنگ احد میں اس حکم کی خلاف ورزی کی وجہ سے اسلامی لشکر کو کتنا نقصان پہنچا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑی درے کی حفاظت کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑی درے کی حفاظت کے لیے 50 سپاہی مقرر فرمائے تھے اور یہ درہ اتنا اہم تھا کہ آپ نے ان کے افسر عبداللہ بن جبیر انصاری کو بلا کر فرمایا کہ خواہ ہم مارے جائیں یا جیت جائیں تم نے اس درے کو نہیں چھوڑنا. مگر جب کفار کو شکست ہوئی اور مسلمانوں نے ان کا تعاقب شروع کر دیا تو اس درے پر جو سپاہی مقرر تھے انہوں نے اپنے افسر سے کہا کہ اب تو فتح ہو چکی ہے، اب ہمارا یہاں ٹھہرنا بیکار ہے، ہمیں اجازت دیں کہ ہم بھی جہاد میں شامل ہونے کا ثواب لے لیں. ان کے افسر نے انہیں سمجھایا کہ دیکھو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی نہ کرو. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خواہ فتح ہو یا شکست تم نے اس درے کو نہیں چھوڑنا، اس لیے میں تمہیں جانے کی اجازت نہیں دے سکتا. انہوں نے کہا کہ رسول کریم، ان لوگوں نے باقی ساتھیوں نے ان کے کہ یہ کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ خواہ فتح ہو جائے پھر بھی تم نے نہیں ہلنا، آپ کا مقصد تو صرف تاکید کرنا تھا. اب جب کہ فتح ہو چکی ہے ہمارا یہاں کیا کام ہے؟ چنانچہ انہوں نے خدا کے رسول کے حکم پر مسلموں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے خدا کے رسول کے حکم پر اپنی رائے کو فوقیت دیتے ہوئے اس درے کو چھوڑ دیا. صرف ان کا افسر اور چند سپاہی یعنی عبداللہ بن جبیر اور چند سپاہی رہ گئے. اور جب کفار کا لشکر مکہ کی طرف بھاگتا چلا جا رہا تھا تو اچانک خالد بن ولید نے پیچھے کی طرف مڑ کر دیکھا تو درے کو خالی پایا. انہوں نے عمرو بن العاص کو آواز دی، یہ دونوں ابھی تک اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، اور کہا دیکھو کیسا اچھا موقع ہے، آؤ ہم مڑ کر مسلمانوں پر حملہ کر دیں. چنانچہ دونوں جرنیلوں نے اپنے بھاگتے ہوئے دستوں کو سنبھالا اور اسلامی لشکر کا بازو کاٹتے ہوئے پہاڑ پر چڑھ گئے. اور چند مسلمان جو وہاں موجود تھے اور دشمن کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے ان کو انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور اسلامی لشکر پر پشت پر سے حملہ کر دیا.
کفار کا یہ حملہ ایسا اچانک تھا کہ مسلمان جو فتح کی خوشی میں ادھر ادھر پھیل چکے تھے ان کے قدم جم نہ سکے. صرف چند صحابہ دوڑ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے، جن کی تعداد زیادہ سے زیادہ 20 تھی. مگر یہ چند لوگ کب تک دشمن کا مقابلہ کر سکتے تھے؟ آخر کفار کے ایک ریلے کی وجہ سے مسلمان سپاہی بھی پیچھے کی طرف دھکیلے گئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں تن تنہا رہ گئے. اسی حالت میں آپ کے خود پر ایک پتھر لگا، جس کی وجہ سے خود کے کیل آپ کے سر میں چبھ گئے اور آپ بے ہوش ہو کر ایک گڑھے میں گر گئے، جو کہ ہو چکا ہے پہلے کہ پھر ایک صحابی نے وہ کیل نکالے اور ان کے دانت بھی ٹوٹ گئے. جو بعض شریروں نے اسلامی لشکر کو نقصان پہنچانے کے لیے کھود کر ڈھانپ رکھا تھا. ایک گڑھا بنایا ہوا تھا اور اس پہ گھاس پھوس رکھا ہوا تھا، پتہ نہیں لگ رہا تھا یہ گڑھا ہے. اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گرے. اس کے بعد کچھ اور صحابہ شہید ہوئے اور ان کی لاشیں آپ کے جسم مبارک پر جا گریں، اور لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں. مگر وہ صحابہ جو کفار کے ریلے کی وجہ سے پیچھے دھکیل دیے گئے تھے، کفار کے پیچھے ہٹتے ہی پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے اور انہوں نے آپ کو گڑھے میں سے باہر نکالا. تھوڑی دیر کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آ گیا اور آپ نے چاروں طرف میدان میں آدمی دوڑا دیے کہ مسلمان پھر اکٹھے ہو جائیں، اور آپ انہیں ساتھ لے کر پہاڑ کے دامن میں چلے گئے. اسلامی لشکر کو کفار پر فتح حاصل کرنے کے بعد ایک عارضی شکست کا چرکا اس لیے لگا کہ ان میں سے چند آدمیوں نے، اب یہ سننے والی بات نتیجہ اب نکال رہے ہیں آپ، کہ اسلامی لشکر کو کفار پر فتح حاصل کرنے کے بعد ایک عارضی شکست کا چرکا اس لیے لگا، اس لیے نقصان پہنچا کہ ان میں سے چند آدمیوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم کی خلاف ورزی کی اور آپ کی ہدایت پر عمل کرنے کے بجائے اپنے اجتہاد سے کام لینا شروع کر دیا. اگر وہ لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اسی طرح چلتے جس طرح نبض حرکت قلب کے پیچھے چلتی ہے، اگر وہ سمجھتے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم کے نتیجے میں اگر ساری دنیا کو بھی اپنی جانیں قربان کرنی پڑتی ہیں تو وہ ایک بے حقیقت شے ہیں، اگر وہ ذاتی اجتہاد سے کام لے کر اس پہاڑی درے کو نہ چھوڑتے جس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس ہدایت کے ساتھ کھڑا کیا تھا کہ خواہ ہم فتح حاصل کریں یا مارے جائیں، تم نے اس مقام سے نہیں ہلنا، تو نہ دشمن کو دوبارہ حملہ کرنے کا موقع ملتا اور نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو کوئی نقصان پہنچتا. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مسلمانوں کو اس امر کی طرف توجہ، اللہ تعالیٰ اس آیت میں مسلمانوں کو اس امر کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ وہ لوگ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پوری اطاعت نہیں بجا لاتے اور ذاتی اجتہادات کو آپ کے احکام پر مقدم سمجھتے ہیں، اپنی ذاتی توجیہیں نکالتے ہیں یا خود ہی تشریحیں کرنے لگ جاتے ہیں یا حکموں کی تعویلیں کرنے لگ جاتے ہیں، انہیں ڈرنا چاہیے کہ اس کے نتیجے میں کہیں ان پر کوئی آفت نہ آ جائے یا وہ کسی شدید عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں. گویا بتایا گیا کہ اگر تم کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہارا کام یہ ہے کہ تم ایک ہاتھ کے اٹھنے پر اٹھو اور ایک ہاتھ کے گرنے پر بیٹھ جاؤ. جب تک یہ روح زندہ رہے گی مسلمان بھی زندہ رہیں گے، اور جس دن یہ روح مٹ جائے گی اس دن اسلام تو پھر بھی زندہ رہے گا، مگر خدا تعالیٰ کا ہاتھ ان لوگوں کا گلا گھونٹ کر رکھ دے گا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے انحراف کرنے والے ہوں. آج ہم دیکھ لیں کہ یہی حال مسلمانوں کا ہے. اللہ تعالیٰ کی مدد ان سے اٹھ گئی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق کہ آنے والے مسیح اور مہدی کو مان لینا، اسے میرا سلام پہنچانا اور اسے حکم اور عدل سمجھنا، ان سب باتوں کی تعویلیں بھی یہ لوگ کرنے لگ گئے ہیں اور اس کا نتیجہ بھی دیکھ لیں. بس یہاں احمدیوں کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ ایک تنبیہ ہے کہ مسیح موعود کو قبول کر کے پھر کامل اطاعت ہی کامیابیوں اور فتوحات کی ضمانت ہے. بس ہر ایک کو اس اپنی حالتوں کے
جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کس حد تک اس کے اطاعت کے معیار ہیں۔ یہاں ایک پہلے بیان ہوا تھا ابو سفیان کے ساتھ اب اکرمہ بن ابو جہل تھے، دوسرے میں تھا حضرت مسلم نے لکھا ہے کہ ایک دوسرے صحابی کا ذکر کیا، عمر بن عاص کا ذکر کیا کہ انہوں نے درے پہ حملہ کیا، بعض دوسری روایات میں دوسرے نام ہیں۔ اس بارے میں مزید جو تحقیق کی ہے ریسرچ سیل نے، وہاں بھی کتب سیرت میں خالد بن ولید کے ساتھ اکرمہ کے حملے کا ذکر ملتا ہے، لیکن یہ بھی ملتا ہے ذکر کہ مشرکین نے اپنے لشکر کے گھڑ سواروں کو جن کی قیادت میں دیا تھا، ان میں سے ایک عمر بن عاص بھی تھے۔ تو اس ضمن میں یہ کہتے ہیں کہ خالد بن ولید نے پہاڑ کے درے پر خالی جگہ دے کر گھڑ سواروں کے ساتھ حملہ کیا اور اکرمہ بن ابو جہل ان کے پیچھے پیچھے آیا۔ یوں ان تینوں امور کو اگر ایک طرح سے دیکھا جائے تو پھر اس طرح اس میں مطابقت پیدا کی جا سکتی ہے حضرت مسلم موعود کے حوالے میں بھی اور باقی تاریخ کی کتابوں میں بھی، کہ چونکہ مشرکین کے گھوڑ سواروں کے نگران حضرت عمر بن عاص تھے، اس لیے یہ بھی ساتھ ہوں گے، کیونکہ ابو سفیان، اکرمہ اور ابو العاص تینوں ساتھ ہوں گے۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو پھر روایت میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن جبیر کی شہادت کا واقعہ اس طرح ہے کہ جب خالد بن ولید اور اکرمہ بن ابو جہل ہمراہ ہوئے تو حضرت عبداللہ بن جبیر نے تیر چلائے یہاں تک کہ آپ کے تیر ختم ہو گئے، پھر آپ نے نیزے سے مقابلہ کیا حتیٰ کہ آپ کا نیزہ بھی ٹوٹ گیا، پھر آپ نے اپنی تلوار سے لڑائی کی یہاں تک کہ آپ شہید ہو کر گرے۔ آپ کو اکرمہ بن ابو جہل نے شہید کیا۔ جب آپ گر گئے تو دشمنوں نے آپ کو گھسیٹا اور آپ کی ناش کا بدترین مسئلہ کیا، آپ کے جسم کو نیزے سے اتنا چیرا کہ آپ کی انتڑیاں بھی باہر نکل آئیں۔ حضرت خوات بن جبیر کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن جبیر کی جب یہ حالت ہوئی اس وقت مسلمان وہاں گھوم کر پہنچ گئے اور میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ کہتے ہیں کہ میں اس مقام پر ہنسا جہاں کوئی نہیں ہنستا، اپنی حالت بیان کر رہے ہیں، اور اس مقام پر اونگا جہاں کوئی نہیں اونگتا، اور اس مقام پر میں نے بخل کیا جہاں کوئی بخل نہیں کرتا۔ یہ ایسی حالت تھی، تو ان تینوں چیزیں ایسی حالت میں نہیں ہو سکتی کسی انسان سے۔ ان سے کہا گیا کہ یہ کیا کیفیت ہے، آپ نے کیوں کیا یہ؟ حضرت خوات نے کہا کہ میں نے دونوں بازوؤں سے اور ابو حنا نے دونوں پاؤں سے پکڑ کر حضرت عبداللہ کو اٹھایا، میں نے اپنے امامے سے ان کا زخم باندھ دیا۔ جس وقت ہم انہیں اٹھائے ہوئے تھے مشرکین ایک طرف تھے، میرا امامہ ان کے زخموں سے کھل کر نیچے گر پڑا اور حضرت عبداللہ بن جبیر کی آنتیں باہر نکل پڑیں۔ میرا ساتھی گھبرا گیا اور اس خیال سے کہ دشمن قریب ہے اپنے پیچھے دیکھنے لگا، اس پر میں ہنس پڑا کہ یہ کیا کر رہا ہے اس وقت۔ پھر ایک شخص اپنا نیزہ لے کر آگے بڑھا اور وہ اسے میرے حلق کے سامنے لا رہا تھا کہ مجھ پر نیند غالب آ گئی اور نیزہ ہٹ گیا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مدد ہوئی ان کی۔ کہتے ہیں نیند اونگ کیوں آئی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اونگ آ گئی۔ اس حالت میں کچھ کر تو سکتا نہیں تھا، نیزہ میرے بالکل گلے کے قریب تھا، لیکن پھر وہ نیزہ ہٹ گیا۔ اور جب میں حضرت عبداللہ بن جبیر کے لیے قبر کھودنے لگا اس وقت میرے پاس میری کمان تھی، چٹان ہمارے یہ سخت ہو گئی تو ہم اس کی ناش کو لے کر وادی میں اترے اور میں نے اپنی کمان کے کنارے کے ساتھ قبر کھودی۔ کمان میں وتر بندھی ہوئی تھی، میں نے کہا کہ میں اپنی وتر کو خراب نہیں کروں گا، پھر میں نے اسے کھول دیا اور کمان کے کنارے سے قبر کھود کر حضرت عبداللہ بن جبیر کو وہاں دفن کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح حضرت عبداللہ بن جبیر اور ان کے ساتھیوں کو وفا کے ساتھ اور حکم کی روح کو سمجھنے والا بنایا تھا، ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سے اسی طرح حکم کو سمجھنے والے اور کامل اطاعت کرنے والے ہوں، اور اس طرح ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے وارث بنتے چلے جائیں۔ نمازوں کے بعد میں ایک جنازہ غائب بھی پڑھاؤں گا جو
نادر الحسنی صاحب کینیڈا کا ہے، جو 20 دسمبر کو 85 سال کی عمر میں بقضاء الہی وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحوم ایک صالح، مخلص اور شریف النفس انسان تھے۔ ان کی مالی قربانیاں بھی معیاری تھیں۔ مرحوم موسی تھے، عثمان گان میں اہلیہ اور بیٹا ہیں جو ایم ڈی نہیں ہیں ان کے۔ عبدالرؤف حسنی صاحب کے آپ بیٹے تھے، جنہوں نے 1938 میں اپنے بھائی محترم منیر الحسنی صاحب کے بعد بیعت کی تھی۔ عبدالرؤف صاحب بھی پرہیزگار اور خاموش طبع اور تقوی شعار انسان تھے۔ جب حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے شام کا دورہ کیا تو عبدالرؤف الحسنی صاحب کے گھر میں ایک رات کھانے کے لیے تشریف لے گئے۔ نادر الحسنی صاحب کے اندر بھی اپنے باپ کی خوبیاں موجود تھیں اور آپ نے بھی اخلاص و وفا میں اعلیٰ نمونہ پیش کیا۔ امیر صاحب کینیڈا لکھتے ہیں کہ مسجد بیت الاسلام کے بننے کے بعد سے ہر جمعے کے لیے یہ 4 گھنٹے ڈرائیو کر کے باقاعدگی سے مسجد پہنچتے تھے اور اسی روز واپس بھی اپنے گھر سڈبری چلے جاتے تھے۔ آپ سے متعدد بار کہا گیا کہ نماز جمعہ کے بعد آرام کر کے اگلے روز واپس چلے جائیں، لیکن آپ ہمیشہ اپنے مخصوص انداز میں کوئی نہ کوئی عذر کر دیتے تھے اور واپس چلے جاتے تھے تاکہ جماعت پر کسی قسم کا بوجھ نہ پڑے۔ یہ طریقہ آپ نے اپنی آخری بیماری میں بھی جاری رکھا اور سال ہر سال سے مسجد بیت الاسلام کے نماز جمعہ کے مؤذن بھی تھے۔ اذان دینے کا بھی ان کا ایک منفرد انداز اور اسلوب تھا اور جذبہ عجیب رکھتے تھے، جس سے سننے والوں پر بھی ایک خاص وعد کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ مرحوم کی غیر احمدی اہلیہ سمیہ صاحبہ نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نادر الحسنی صاحب کو اپنی وسیع جنتوں میں جگہ دے۔ وہ اپنے گھر والوں اور جماعت کے لیے بہت سچے اور سیدھے، صاف، دیانتدار اور مخلص انسان تھے۔ ہر ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرتے اور اس سے بہت مشفقانہ سلوک کرتے۔ ایک غیر احمدی غریب خاتون کی حسب استطاعت پوشیدہ مدد کیا کرتے تھے۔ جب ہم اس سے ملنے جاتے تو مرحوم نادر صاحب پہلے بازار جا کر اس کے لیے ضروری اشیاء خریدتے، پھر ان کے گھر جاتے اور وفات سے قبل تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ کہتی ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں ان جیسا بیماری پر صبر کرنے والا انسان نہیں دیکھا۔ ہر وقت الحمدللہ کے الفاظ زبان پر رہتے تھے۔ خشیت اللہ سے لبریز دل کے ساتھ خدا تعالیٰ سے مناجات کرتے، 5 وقتہ نماز اور تہجد پابندی سے ادا کرتے۔ ان کا حق جاننے والا ان کے نیک مزاج کا مترف ہے۔ معتز القدر صاحب کینیڈا سے لکھتے ہیں کہ سیریا میں قیام کے دوران نادر الحسنی صاحب کے بارے میں سنا تھا۔ حسنی فیملی جماعت کے ساتھ اپنا اخلاص اور خلافت سے وابستگی کے لیے معروف ہے۔ کینیڈا پہنچنے کے بعد میری مکرم نادر الحسنی صاحب سے مسجد میں ملاقات ہوئی۔ آپ بہت نیک طبع اور ہنسمکھ انسان تھے۔ ان کے ساتھ گفتگو کے دوران میں ان کی خلافت سے محبت اور مسجد میں دوستوں سے ملاقات کے شوق سے بہت متاثر ہوا۔ کہتے ہیں ان کی نمازوں کی پابندی ہم سب کے لیے ایک مثال تھی جس سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ ان کی وفات کے بعد ان کی اہلیہ اور بیٹا ٹورنٹو آئے اور خاکسار کو جماعتی انتظام کے تحت ان کی خدمت کرنے کی توفیق ملی۔ ان کے کفن دفن میں مدد کی توفیق ملی۔ ان کی اہلیہ نے مجھے بتایا کہ ہمارے علاقے میں 3 مساجد ہیں اور سب نے، مسلمانوں کی مسجدیں، سب نے مجھ سے مرحوم کے جنازے وغیرہ کے بارے میں پوچھا، لیکن میں نے انہیں جواب دیا، غیر احمدی ہیں، کہ مرحوم کا جنازہ اسی مسجد سے اٹھے گا جہاں وہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ مرحوم کا تابوت قبر میں اتارا جا رہا تھا تو اپنے قزق صاحب نے کہا کہ اپنے چچا مکرم الحاج سامی قزق صاحب کی ایک بات یاد کر کے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں مرض الموت میں ان کے قریب تھا جب ان کے چچا فوت ہوئے، قزق صاحب کے چچا فوت ہوئے جب۔ کہتے ہیں ایک دن انہوں نے روتے ہوئے مجھے کہا کہ سیدی حضرت امیر المومنین اید اللہ کو اطلاع کر دو کہ مجھے ان سے محبت ہے اور میں زندگی کے آخری دم تک خلافت کا وفادار رہوں گا۔ غالباً میرا خیال ہے خلافت ثالثہ میں ہوں گی بات ان کی۔ بہرحال جب بھی تھی
یہ ان کے الفاظ تھے۔ مرحوم نادر صاحب کے بارے میں بھی قدق صاحب لکھتے ہیں کہ مرحوم نادر صاحب کے بارے میں بھی میرا یہی تاثر ہے، آپ بھی خلافت کے ساتھ بہت اخلاص اور وفا کا تعلق رکھتے تھے۔ ایسے ہی لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان صادق آتا ہے کہ من المومنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ اور پھر یہ کہتے ہیں قدق صاحب کے مرحوم کی خلفاء کے ساتھ بہت سی یادیں وابستہ ہیں۔ حضرت مسلم موعود 1955 میں سیریا تشریف لے گئے تو ان کو حضور کی رفاقت کا شرف حاصل ہوا، اور 3 مئی سیریا کے احمدیوں کے ساتھ 1955 میں وہاں مجلس ہوئی۔ کہتے ہیں مسلم موعود کے ساتھ اس مجلس میں حضرت مسلم موعود نے عربی میں باتیں کی ان سے، اور اس تاریخی نشست کے بارے میں حضرت مسلم موعود نے فرمایا کہ آج سے، اس نشست میں یہ بھی فرمایا حضرت مسلم موعود نے، کیونکہ یہ نشست جو ہے، یہ مجلس جو آج جمعی ہے، یہ تاریخی ہے، اس لیے کہ آج سے نصف صدی سے زائد عرصہ قبل، جبکہ آپ حضرات میں سے کئی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود کی طرف وحی کی تھی کہ یدعون لک ابدال الشام و عباد اللہ من العرب، کہ ابدال شام اور عربوں میں سے اللہ کے نزدیک اللہ کے نیک بندے تیرے لیے دعائیں کریں گے۔ اور آج آپ کی موجودگی سے حضرت مسلم موعود سیرین احمدیوں کو کہہ رہے تھے کہ آج آپ کی موجودگی سے خدا کی یہ بات پوری ہو گئی۔ اس سفر کے موقع پر حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکرم نادر الحسنی صاحب کی بعض یادگار تصویریں بھی ہیں ان کے پاس۔ ان کے بھانجے عمار المسکی صاحب جو یہاں ہیں تبشیر میں، کہتے ہیں لندن میں ہی کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ آپ کا حضرت چودھری فضل اللہ خان صاحب کے ساتھ بہت قریبی تعلق تھا۔ مرحوم نے حضرت چودھری فضل اللہ خان صاحب کی ایک کتاب کا عربی ترجمہ بھی کیا تھا۔ جماعت کے ساتھ آپ کو بہت مضبوط تعلق تھا۔ حضرت مسیح موعود اور خلفاء کے بارے میں کوئی ناروا بات برداشت نہیں کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ اپنے 2 بھائیوں کے ساتھ کسی غیر احمدی کے ہاں تعزیت کے لیے گئے، وہاں پر سیریا کے ایک معروف عالم شیخ البانی بھی اپنے کئی شاگردوں کے ہمراہ موجود تھے، جن کو مرحوم نادر الحسنی صاحب اور ان کے بھائیوں کے احمدی ہونے کا پتہ تھا۔ اس پر ان لوگوں نے احمدیوں اور دیگر مولویوں کے درمیان اختلافی امور کا ذکر کرنا شروع کر دیا۔ جب ان میں سے ایک نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کیے تو میرے ماموں مرحوم نادر الحسنی صاحب جوش سے کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ اگر تم میں سے کسی میں ہمت ہے تو میرے ساتھ مناظرہ کر لو۔ حالانکہ یہ 3 بھائی تھے اور شیخ البانی صاحب کے ساتھیوں کی تعداد 15 سے زائد تھی۔ ان میں سے کسی ایک کو اس بات کی ضرورت نہیں ہوئی کہ مناظرہ کرے، بلکہ مناظرے کے بجائے انہوں نے جھگڑا کرنا شروع کر دیا اور آپ تینوں پر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن تعزیت پر آئے ہوئے دیگر لوگوں نے بیچ بچاؤ کرا دیا۔ اپنی پڑھائی کے دوران حضرت مسیح موعود کو پیغام پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتے تھے۔ اسکول کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد میکینیکل انجینئرنگ پڑھنے کے لیے امریکہ چلے گئے۔ آخری سال کے دوران ایک یہودیوں کے ایک فرقے سے عقائد پر بحث شروع ہو گئی۔ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی تو انہوں نے پرنسپل کو جا کے کہا مخالف گروہ نے کہ اس کو کالج سے نکال دیں، ورنہ ہم اس پر ایسا الزام لگائیں گے پڑھائی مکمل نہیں کر سکے گا۔ تو بہرحال پھر پرنسپل کہنے پہ مرحوم نے خود ہی اپنا کالج تبدیل کر لیا اور امریکہ چھوڑ کر پھر کینیڈا آ گئے۔ آپ کی ساری توجہ کا مرکز حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور خلفاء کی کتب رہتی تھیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی عربی کتب اپنی آواز میں پڑھ کر ریکارڈ کروائیں آپ نے، اردو زبان سیکھنے کی بھی کوشش کر رہے تھے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے فارسی شعر کا عربی شعر میں ترجمہ بھی کرتے تھے۔ اپنی عربی اور انگریزی زبان کی ساری صلاحیت تراجم کے کام میں صرف کی۔ 5 والیوم انگلش کمنٹری کی پہلی جلد کا عربی ترجمہ کرنے والی ٹیم میں بھی اب شامل تھے۔ اسلام کے مخالفین کے جواب میں عربی زبان میں بعض کتب بھی لکھی ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب سے استفادہ کرتے ہوئے، جن میں سے ایک کتاب کا عنوان ہے
کہ رسول اعظم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے متعلق سابقہ پیش گوئی ہیں۔ اسلامی کتب پر مشتمل ان کی ایک بڑی ذاتی لائبریری تھی، جس کے بارے میں انہوں نے وصیت کر رکھی تھی کہ یہ جماعت کے حوالے کر دی جائے ان کی وفات کے بعد۔ عبد القادر عودے صاحب بیان کرتے ہیں کہ آپ نے جماعت کے متعلق بعض کتب بھی تحریر کی، پھر ان کتب کی ذاتی خرچ سے اشاعت بھی کروائی۔ جماعت اور خلافت سے بہت محبت کرنے والے مخلص انسان تھے، چندوں کی اہمیت بھی لوگوں پر واضح کیا کرتے تھے۔ عبدالرزاق فراز صاحب مربی سلسلہ ہیں، جامعہ کینیڈا کے استاد بھی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ بڑے ہی صابر اور شاکر تھے، آپ آخری چند سال خوراک منہ سے نہیں لے سکتے تھے بیماری کی وجہ سے، بلکہ مشین کے ذریعے سے معدے میں خوراک دی جاتی تھی۔ اس حالت میں بھی طبیعت بہتر ہونے پر جمعہ کے لیے تشریف لایا کرتے تھے مسجد میں سفر کر کے۔ سیریا میں حالات خراب ہونے پر جب عرب احمدی کینیڈا آئے تو آپ ان سے انتہائی پیار اور گرمجوشی سے ملتے اور جماعت کے ساتھ جڑے رہنے کی تلقین کیا کرتے، اور فرماتے تھے کہ اس ملک میں اپنی اولاد کو بچانے کا واحد ذریعہ جماعت اور مسجد سے جڑے رہنا ہی ہے۔ مسلم الدین شمبور صاحب مربی ہیں کینیڈا میں، کہتے ہیں نادر الحسنی صاحب اب مجھے لکھ رہے ہیں خلیفہ وقت کے خطبات جمعہ سن کر پھر ان کی پرنٹ کیا کرتے تھے اور دوبارہ پڑھتے تھے اور پھر انہیں ایک فائل میں محفوظ کرتے تھے۔ گھر میں حضرت اقدس مسیح موعود کی عربی کتب اور حضرت مسلم موعود کی تفسیر کبیر کی 10 جلدوں کا عربی ترجمہ اپنی آواز میں ریکارڈ کر کے محفوظ کیا، اور جمعہ کے لیے آتے جاتے وقت انہیں سنا کرتے تھے یا کبھی تلاوت سنتے تھے۔ بس خلیفۃ المسیح رابع کے درس قرآن کا جب عربی ترجمہ MTA پر نشر ہونا شروع ہوا تو اس کی بھی ریکارڈنگ شروع کی اور اپنے پاس محفوظ رکھی۔ کہتے ہیں میں ان کے گھر گیا ہوں کئی دفعہ، جب بھی ٹھہرتا تھا ہر روز نماز فجر سے 1.5 یا 2 گھنٹے پہلے تہجد کے وقت رونے اور گڑگڑانے کی آواز خاکسار سنتا تھا، اور اگر وہ ٹی وی کبھی دیکھتے تھے تو صرف MTA دیکھا کرتے تھے یا کبھی خبریں دیکھا کرتے تھے۔ ایک دفعہ میں MTA خراب ہو گیا تو انہوں نے فوری طور پر پیغام بھجوایا کہ آگے MTA ٹھیک کریں میرا، کیونکہ اس کے بغیر گزارا مشکل ہے۔ شمبور صاحب یہ بھی لکھتے ہیں کہ یہ دعا نماز میں پڑھا کرتے تھے کہ اللہم اتمم علینا نعمت الخلافہ، کہ یا اللہ ہمیں خلافت کی برکتوں سے بہترین فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اور جب بھی اس دعا کو پڑھتے تھے تو رونے لگتے تھے۔ یہ واقعہ کہتے ہیں میرے سامنے کئی مرتبہ پیش آیا۔ اللہ تعالیٰ مرحوم مقبول کے درجات بلند فرمائے اور ان کے بیٹے اور اہلیہ کو بھی توفیق عطا فرمائے، وہ بھی حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو بیت میں آنے والے بن جائیں، اور ان کے لیے دعائیں ہیں وہ قبول ہوں سری۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر